انسان کی زندگی میں کئی دور آتے ہیں اور آخری دور میں ماضی کی یاد کے حوالے سے ذہن میں کئی سوچیں آتی ہیں۔ اب ان کی اصلاح کیسے کریں؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا حال کا ایمان ماضی کے کفر کو مومن کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے۔ آپ نے جب آج کلمہ پڑھا، توبہ کا کلمہ پڑھا، تو مسلم کون ہوا، بخشا کون گیا؟ ماضی کے سارے گناہ بخشے گئے۔ حال کا وہ لمحہ جس نے ریلیف کیے بغیر ماضی کی اصلاح کرنی ہے، وہ حال ہی ہے۔ ماضی کی جو گونج آتی ہے وہ کون دور کرے گا؟ حال۔ یاد گناہ کون ترک کرے گا؟ حال۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حال کی نیت جو ہے وہ ترک نہیں ہوتی، تو پھر اسے پختہ کرو، یعنی کہ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، یہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے کہ میں نے بخشش میں داخل ہونا ہے۔ یاد ماضی سے نجات ماضی کی خامی کو ریپیٹ نہ کرنے کا فائنل فیصلہ ہے، تو یہ نجات ہے۔ آپ کہو کہ if it comes again I will not do it so، اس طرح نجات ہو جائے گی۔ تو ماضی کی غلطی سے کیسے نجات ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو دوبارہ وہ چانس ملے تو ویسا نہیں کریں گے۔ ایک جگہ پر 10 مجرم 10 قیدی تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ چانس ملے تو کیا کرو گے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ چارہ تھا جو میں نے کیا ہے۔ There was no way out، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسرے قیدی نے کہا کہ میری تو غلطی ہی نہیں تھی، غلطی تو کسی اور کی تھی، میں تو ایسے ہی بے گناہ پھنس گیا۔ تیسرے پہ قتل کا مقدمہ تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر تمہیں دوبارہ چانس ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دوبارہ قتل کروں گا۔ تو اس میں ابھی تک نفرت جاری تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریپنٹنس کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کس سٹیج والے ہیں؟ ہم جسٹیفائی تو نہیں کرتے، تو آپ ریپینٹ کرنے والے ہیں۔ یہ جو ریپینٹنس ہے یہ نجات کا طریقہ ہے، یعنی کہ if you are given a chance again you will not do it، یا یہ کہ you will do it differently۔ اگر یہ بات پیدا ہو گئی، احساس پیدا ہو گیا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو یہی جو نجات ہے، یہ توبہ ہے۔ تو ماضی کی غلطیوں میں سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جس گناہ کا اس گنہگار کو زندگی بھر احساس نہ ہو۔ وہ گناہ ناقابل معافی ہوتا ہے۔ جس گناہ کا وقت پر احساس ہو گیا کہ وہ گناہ ہے تو وہ تو ختم ہو گیا، بخشا گیا۔ تو موت سے پہلے یہ احساس ہونا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، یا یہ اقرار کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، یا یہ اعتراف کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو سوال کا جواب کیا ہوا؟ ہر انسان ماضی کی غلطیوں اور غلطیوں کی یادوں اور یادوں کی گونجوں سے بچ سکتا ہے۔ خطا اور نسیان انسان کی سرشت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تجھے میں نے ضعیف پیدا کیا، خطا کرنے والا پیدا کیا، اور تمہیں احسن تقویم پیدا کیا، پھر اسفل سافلین بھی کر دیا۔ تو یہ سوئنگ آف پینڈولم درمیان میں آسکیلیٹ کر رہا ہے۔ اب یہ آسکیلیشن آپ کو نیچر نے دی ہے۔ آپ گوئنگ ٹو ون ایکسٹریم اور پھر آپ گوئنگ ٹو اندر ایکسٹریم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور بدی دونوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ نیک آدمی بھی بدی کا علم رکھتا ہے لیکن وہ بدی میں انوالو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بازار بنایا ہے اور ہر آدمی اس میں سے گزرتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے اور ہر آدمی اس بازار سے گزرے گا۔ دنیا میں نیکی، دنیا میں بدی اور دنیا میں خامی جو ہے یہ سب کو معلوم ہوگی۔ جو اس میں انوالو ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا، اور جو انوالو نہ ہوا وہ بچا گیا۔ پھر زندگی میں ایک سٹیج آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم نے وہ کیا ہوتا جو ہم نے نہیں کیا، اور کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا جو ہم کر بیٹھے ہیں۔ کاش اٹ شوڈ ہیو بین ڈفرینٹ۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر تو وہ تقدیر کا سفر تھا تو خاموش ہو جاؤ، اور جس جگہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی اس جگہ سے آئندہ لوگوں کو بچاؤ۔ یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کہو کہ یہ دریا یہاں گہرا ہے، یہاں میں ڈوبنے لگا تھا، پھر اس کے فضل نے سفینہ کنارے لگا دیا۔ اب میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ یہاں سے کوئی نہ گزرے۔ آئی ایم دا لائٹ ہاؤس، یہاں سے نہ گزرنا ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ یہاں پر سب مرد چٹانیں ہیں، ٹکرا جاؤ گے، پاش ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ اس کے انڈرنیتھ کچھ اور ہی کرنٹس چل رہی ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو بچاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ دانا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کے تجربوں سے دوسروں کو بچائے یا پھر اپنی اصلاح کر لے۔ تو جو کم دانا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر زیادہ دانا ہے تو لوگوں
کو بچائے اور بتائے کہ ہیئر از جینٹل مین دا پلیس، جہاں ہم ٹکرائے تھے یہی انداز سے جس محفل میں لٹ گئی تھی زندگی، تو لوگ یہ لکھتے آ رہے ہیں اس طرح وہ بچ گئے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کو نجات میں ڈالنا، ماضی نہیں تو نجات پانی ہے۔ اگر ماضی گرفتار ہو گیا تو حال بھی گرفتار ہو گیا، اس لیے ماضی سے نجات کے لیے توبہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس کو غلطی کا احساس ہو گیا سمجھو کہ وہ نیکی کے قابل ہے۔ سب سے بڑا اور خطرناک مجرم وہ ہے جس کو اپنے ظلم کا احساس نہ ہو۔ اپنے جرم پر فخر کرنے والا تو ویسے ہی برباد ہو گیا، جس کو جرم کا احساس نہیں ہوا وہ خطرے میں ہے، اور جس کو جرم کا احساس ہو گیا وہ بچ سکتا ہے۔ جس نے توبہ کر کے جرم سے نجات پالی وہ بچ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا گیا، سعادت دارین حاصل کر گیا۔ تو یہ شعبے ہیں، یعنی جرم پر غرور کرنے والا، جرم کو اپنی صفت کے طور پر بیان کرنے والا، جرم سے لا علم اور غافل ہونے والا، اور جرم پر افسوس کرنے والا، پھر یہ توبہ کرنے والا کہ آئندہ جرم نہ ہوگا، اور اس جرم سے لوگوں کو بچانے والا۔ تو یہ سارے درجے ہیں، تم کسی ایک جگہ ڈھل جاؤ تو بچ گئے۔ تو جرم بھی ایک استاد کے طور پر آتا ہے، نیشن کو اس جرم سے بچاتا ہے کیونکہ وہاں تمہیں مبلغ بن جانا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بچاؤ، بات سمجھ گئے آپ؟ اس لیے اپنے آپ کا ذکر اتنا کیئرلیسلی نہ کیا کرو، اپنے آپ کی کچھ تو عزت کرو۔ جرم سرزد ہو جائے تو توبہ ہو جائے، توبہ کرنے کے بعد اب جرم کا تذکرہ نہ کرو۔ جس طرح جرم کو توبہ ختم کر دیتی ہے، اسی طرح توبہ کے بعد جرم کا ذکر اس توبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، توبہ نے کیا کیا؟ آپ کا جرم ختم کر دیا، اور اگر توبہ کے بعد آپ پھر جرم کا ذکر کر رہے ہو تو اب توبہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کے بعد جرم کا تذکرہ نہ کرو۔ عطا کے سامنے تیری خطا کا ذکر ہی کیا؟ جب آپ خطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑو۔ خطا تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر خطا کے بارے میں یہ علم اتنی عمر گزرنے کے بعد ہوا کہ اب باقی عمر رہ ہی نہیں گئی تو یوں لگتا ہے کہ اب بخشش تو ہو گئی، لیکن اتنی زندگی اس حالت میں جینا تو نصیب نہیں ہوا۔ انسان کہتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ خطا سرزد نہ ہوتی تو میں اتنی اچھی زندگی بسر کرتا، کاش میں اس وقت توبہ کر لیتا۔ تو اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ دیٹ یو may live longer life of happiness اور اچیومنٹ، بلکہ اچیومنٹ یہ ہے کہ اس میچورٹی کے ساتھ جو اب تمہیں آئی ہے تم سے یہ کام ایسا سرزد ہو جائے جو تمہیں عطا کر دے گا وہ ساری سرخوشی جو پہلے لمحات میں تمہارے زندہ رہنے سے ہو سکتی تھی۔ سبزیاں، گاجر، مولی روز اگتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہر روز بنتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو انسان تو خاک کے پردے سے بنتا ہی بڑی دیر کے بعد ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔